ایک اچھا بیٹا بننا، اور جس طرح لوگ اچھا والد جس طرح لوگ ایک اچھا بھائی بننا استاد بن اور مجموعی طور پر انسان بننا، اسی طرح مسلمان کی خواہش ہو اپنے تئیں لوگ اس کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں، کاوش۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق اللہ کے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں سخاوت محنت سے ایسا راہ خدا میں خرچ کروں تو یہ میرے بہترین ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے کہ وقت پر نماز پڑھوں، زکوٰۃ ٹائم پہ دوں، حج فرض ہونے پر فوراً کر لوں، اللہ تعالیٰ عمرے کی سعادت بار بار۔ ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ چونکہ میں کسی نہیں ہے، میرا لب و لہجہ محتاط ہے، تو میں ایک بہترین مسلمان ہوں۔ تو اپنے اپنے حساب سے لوگ تعین کرتے ہیں کہ میں ایک اچھا مسلمان۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ اللہ کے قرآن سے اور سچا مسلمان کون ہے، اور وہ کون سے مومن ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے کہ اولئک حقا، یہی لوگ سچے مومن۔ قرآن مجید کی سورہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، فرمایا وہی لوگ سچے، وہی اصل میں ایمان الذی، اللہ تعالیٰ پہلی ان کے مالک جلال کانپ دل لرز جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ایمان ترقی اور مضبوط۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، نشانی یہ ہے کہ صرف اپنے پر ہی پکے اور سچے مومنوں کی چوتھی علامت ارشاد فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو صحیح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے پھر دوبارہ سے سمجھا، فرمایا مومن وہ ہیں کہ اللہ کا کیا جائے تو اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، کو پڑھا جائے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے، نماز کو ہی صحیح ادا، جو ہم نے 5 علامت میں پائی۔ رب فرماتا ہے اولئک، یہ سچے مومن، یہ حقیقی مسلمان ہیں۔ اے اللہ، یہ 5 کام ان لوگوں نے کر لی، 5 کاموں پر انہوں نے استقامت، 5 صاف، 5 اندر پیدا کر لی۔ تیرا اعلان کرم ہوا کہ یہ سچے مومن ہے، تو انہیں ملے گا کیا؟ تو انہیں عطا کیا کرے؟ تو رب کریم نے فرمایا یہ 5 صفتیں اپنے اندر پیدا کریں تو 3 انعامات انہیں دیے جائیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ لہم درجات عند رب، ان کے درجے ان کے رب کے، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ معنی کیا ہے؟ اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا، انہیں درجات ملے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو وقار، شان، عزت، عظمت، بلندی اور رفعت عطا کرے، اور آخرت میں بھی 5 صفتیں جن میں پائی جائیں انہیں پہلی شان یہ ملے گی کہ اللہ کے حضور ان کے درجات ہوں، اور دوسرا ارشاد فرمایا مغفرہ، اور اللہ ان کی بخشش، درجات کی بلندی بھی نصیب ہوگی اور بخشش بھی ملے گی، ورزق کریم، اور انہیں رسوا ہو کے رزق نہیں کمانا پڑے گا، اللہ انہیں عزت والی روزی عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے اور بڑا معنی خیز ہے اور بڑا سمجھنے والا۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ ورزق کریم، انہیں عزت والی روزی دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجے بھی بلند ہوں گے، ان کی بخشش بھی کر دی جائے گی اور انہیں عزت والی روزی بھی عطا کی جائے۔ میرے بھائیوں، سچا مومن ہونے کے لیے، اچھا مسلمان ہونے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درجات پانے کے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندے کا دل نرم ہونا۔ قرآن مجید نے پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ لیکن جس کا دل ہی بڑا سخت ہو جائے، قساوت قلبی جس شخص کے پاس ہو، کسی پر رحم نہ آئے، کسی شخص کو اچھا نہ سمجھے، اپنے دل میں کسی کے لیے خیر کے جذبات کبھی اسے میسر ہی نہ ہوں، کبھی اپنی آخرت کی فکر کو لے کر، کبھی اپنے اعمال کو لے کر، کبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو لے کر وہ ڈرا ہی نہ ہو، کبھی اسے احساس ہی پیدا نہ ہوا ہو، کبھی اسے خیال ہی نہ آیا ہو، میرے بھائی سب سے پہلی علامت یہ ہے کامیابی کے لیے قرآن مجید نے جو بیان فرمائی کہ دل نرم ہونا چاہیے، رقت قلبی میسر ہونی چاہیے، باطن کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر دل ہی سخت ہے، سالوں بیت گئے کبھی رونا نہیں آیا، زمانہ گزر گیا کبھی احساس پیدا نہیں ہوا، آپ یقین کریں آہستہ آہستہ کر کے باتیں، ماحول دیکھ، اور سارا کچھ ہی دولت ہے جی، چھوڑیں جی پیسے تو سب ٹھیک ہے، وہ سارے دنیا دار ہیں، چھوڑیں آپ، ہم نے بڑے پیر دیکھے، ہم نے بڑے مولوی دیکھے، ہم نے بڑے مسلح دیکھے، ہم نے بڑے
تربیت کرنے والے دیکھے، آہستہ آہستہ یہ جملے بول بول کے ہم نے اپنی طبیعتوں کو نہایت سخت بنا لی. دل میں کوئی گنجائش نہیں رہی، ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا، ہمیں کوئی مخلص نہیں لگتا. ہمارے رویے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر شخص دنیا دار دکھائی دیتا ہے. اگر کوئی دن میں 100 آدمی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کیا سارے ہی پیشہ ور ہیں؟ کوئی ایک بھی ضرورت مند نہیں. سبھی کے بارے میں طبیعت سخت ہو گئی. اگر آپ نے 20 علماء کے بیانات سنے ہیں تو کیا ایک بھی اللہ کے نام پر مخلص ہو کر دعوت دین نہیں دے رہا؟ سب کے بارے میں یہ رویہ ہو گیا، سارے غلط ہیں. دل کی سختی دن بدن بڑھتی، اور یہ باقاعدہ مرض ہے. کچھ بیماریاں باقاعدہ بیماریاں نہیں ہوتی، وہ ویسے تھوڑی بہت بد پرہیزی سے انسان کے وجود میں آتی ہیں کچھ دیر کے لیے، پھر وہ کچھ دیر کے لیے چلی جاتی ہیں. آپ کو ڈائریا ہو گیا، آپ کو ہیضہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے زکام ہو گیا، تو یہ کوئی باقاعدہ مرض نہیں ہے، یہ موسم کے اوپر نیچے ہونے سے ہو گیا. لیکن خدا نہ کرے کسی کو کوئی ایسا مرض ہو جائے جو باقاعدہ مرض ہے، جو جاتا نہیں. کچھ بیماریاں باقاعدہ بیماریاں ہوتی، ان کو بیماری سمجھنا چاہیے. دل کا سخت ہونا، رویے کا تلخ ہونا، کسی پہ رحم نہ کھانا، کسی سے پیار نہ کرنا، کسی جگہ بھی انسان کا اخلاص نہ پانا، یہ دل کی باقاعدہ بیماری ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مجھے بڑا پسند آیا، میں پڑھ رہا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیماریوں کا درد، وجود میں درد ہوتا ہے بیمار ہے. اور فرماتے ہیں اگر دل میں بھی اس کا پتہ، جب گناہ پر گناہ ہو اور انسان کو احساس نہ ہو تو باقاعدہ دل بیمار ہو. اب اس کو احساس ہی پیدا نہیں ہوتا، اچھی بھلی اس کے سامنے آنکھ کھلی ہے، اس کی فجر کی اذان اس کے سامنے ہوئی ہے، لیکن لیٹا ہے، بہت سخت بیمار ہو گیا دل. 6 لوگ اس کے سامنے سے اٹھ کے ظہر کی نماز کے لیے گئے ہیں، لیکن یہ آرام سے بیٹھا ہے، بیمار ہے اس کا دل. کے سامنے رو کے بتا سن، اس نے کہا میرے پاس روز بڑے ہی لوگ. یہ بیماری ہے. اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اور ایک درویش نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جن کے دل مردہ ہو گئے وہ کیسے جئیں؟ اندر ان کا بالکل مر گیا، باطن مردہ ہے، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں، نہ کسی کلام کا، نہ کسی نعت کا، نہ کسی واز کا، نہ کسی تقریر کا، نہ کسی کے رونے کا، نہ کسی کے تڑپنے کا، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں. تو معنی یہ ہے کہ باطن اجڑ گیا، اندر بیمار. اور یہ کیسے بیماری ہوتی؟ سنیں تو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا، زیادہ باتیں بیکار باتیں. صوفیاء نے لکھا ہے جن لوگوں کے مزاج میں تنقید کا دل مردہ، طبیعت ہی ہر وقت نقص تلاش کرتی ہے، مردہ ہو جاتا. اور اس سخت بات کے نام کو لیں، دین کے کام کا دعویٰ کریں، دنیا اکٹھی کریں، ان باطن اجڑ جاتا ہے پورے طور. یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ دل کی سخت ایک باقاعدہ مرض ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس مرض کے علاج کے کی بارگاہ میں باقاعدہ حاضری. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ دل بڑا سخت، کریم کرم فرمائے، مہربانی کرے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے. جس نے گویا اپنا بچپن بغیر والد کے گزارنا شروع کیا ہو، اس یتیم ہاتھ پھیرا کر اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرمی عطا کر. یہ پہلا نسخہ حضور نے آج بھی پہ عمل. ہمارے ادارے میں چند بہت غریب بھی ہیں اور کچھ جو گھر میں گنجائش رکھے، وہ جن کے والد سر سے چلے گئے ہیں، اگرچہ دولت بھی ڈھیر ساری گھر میں ہے، گنجائش ہے، باپ کا چلے جانا ایک باقاعدہ مسئلہ، ایک باقاعدہ کمی ہے زندگی. میرے بچے جوان ہو گئے، میرے بچوں کے قد بڑھنے لگے، سال کا ابھی بھی کو اپنے بیٹے کو گلے لگا تو رو پڑ. وہ درد ہے، وہ کسک ہے کہ وہ ختم ہی نہیں، وہ کمی ہے کہ وہ پورا ہونے کا نام ہی نہیں. اور کبھی کبھی یاد کرتا ہوں والدین کو تو اقبال کا لہجہ مستعار لے کے کہتا ہوں کہ میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. وہ کہتے ہیں نا ابھی تو ٹائم آیا تھا کچھ دیکھنے کا، اور یہ کہ کچھ دیکھا نہیں. تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر سے دل نرم ہو، ان پر شفقت بڑھا دی. کسی کو موقع میسر آئے تو ان سے پیار بڑھا دیا جائے، اس سے دل نرم ہوتا. دوسرا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل سخت ہو گیا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے علاج فرمایا موت کو کثرت سے کیا کر دل نرم ہو جائے. 1 منٹ کے لیے سوچا کر کہ مسجد میں اعلان ہوگا کہ تیرا انتقال ہو. 1 منٹ کے لیے کہ وقت آ گیا جانے کا، آ گئے لوگ جمع ہو گئے، تیاری ہو گئی. اور پھر یہ کہ کونوں میں اور نکروں میں کھڑے ہو کے مشورے ہونے لگے کہ جنازے کا ٹائم کیا رکھنا ہے. اور پھر یہ کہ تصور میں اس بات کو لانا کہ سبھی موجود تھے اور سب کے سامنے قبر بنائی گئی اور قبر میں رکھا گیا اور قبر کو بند کیا گیا. یہ وہ تصور ہے جو دل کو نرم کرتا ہے. یعنی وہ اورنگزیب عالمگیر نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکالنا
لوگوں کو پتا چلے اتنا بڑا فرما روا دنیا سے جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا، کچھ لے کر کے ساتھ نہیں جانا، کچھ بھی۔ یہ تصور جب انسان پکا کرتا ہے نا کہ میں نے جانا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں جانے کا ارادہ کس، کوئی پروگرام نہیں۔ جن کی عمریں بہت بڑی بھی ہو گئی ہیں وہ بھی بیماریوں کو سندیسے تو نہیں سمجھتے، وہ بھی کہتے ہیں بس وہ فلاں بد پرہیزی سے مسئلہ۔ یہ تو سندیسے ہیں، یہ تو پیغامات ہیں، یہ تو لوٹ جانے کے بہانے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ مرنا ہے، چھوڑنی ہے دنیا، جانا ہے، کسی وقت بھی پیغام اجل آئے گا۔ مر جانا ہو وہ اس طرح نہیں جیا کر، وہ مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ تیاری کر کے رکھتے۔ کتنی لمبی زندگی، مثلاً کتنی، آج تو جو 100 سال کا ہو جائے وہ لوگوں کو عجیب لگتا ہے، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ 100 سال عمر، اچھا جی واقعی یہ تو بھئی بریکنگ نیوز بن جاتی ہے۔ کتنا کچھ، موت کا تذکرہ دل نرم کرتا۔ صلی اللہ تعالی قرآن مجید تلاوت، اللہ دل کو نرم۔ یہ قرآن مجید، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن مجید شفا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا شِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو دل پاک ہوگا، صاف ہوگا۔ آج میں بڑے شوق سے کلام سنتا ہوں بزرگوں کا، آپ بھی سنتے ہیں۔ میاں صاحب کے کلام کا کیوں اثر ہوتا ہے دل پر، کیوں لوگ رونے لگتے ہیں؟ مختلف بزرگوں کی نعتیں سن کر کیوں دل پہ اثر ہوتا ہے، لوگ رونے لگتے ہیں؟ ان کے مفاہیم کا ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سن کر کے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نے ترجمے سے سیکھا ہی۔ اگر کبھی ہمیں اس کے مفہوم کا پتہ چلے تو ہمیں ڈھیر سارا رونا ہے، ہمارا دل صاف ہو جائے، بہت ساری جگہوں پہ چوٹ لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک حال دل کسی کا قرآن مجید کی تلاوت کو بتایا۔ ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہر چیز کو زنگ لگ جائے، لوہے کو زنگ لگ، فرمایا اسی طرح دلوں کو، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتا۔ اور زنگ، یہ غور کریں، یہ دل کا زنگ نا تھوڑا غور کریں تو پتہ ویسے چل جاتا ہے لگا ہوا ہے، چیز باہر پڑی رہے نا تو وہ اس کو زنگ لگ جاتی ہے۔ بارش میں زنگ آلود، یہ دل بھی ایسے ہی پڑا رہے نا، کبھی درود و سلام نہ پڑھے، کبھی تلاوت قرآن مجید نہ کرے، کبھی رات کو اٹھ کے روئے نہ، تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مارتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کا زنگ اتارنے کا آلہ ہوتا ہے، جب دل کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ اللہ کی یاد کو، تسبیح پڑھو، اللہ کی حمد کو، اللہ کی تکبیر بیان۔ یہ جو صوفیاء ذکر کراتے تھے بار بار ضربیں لگتی، دل کا زنگ ہی تو، اور ایک بات تمام زنگ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا زنگ اترتا ہے، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھیں تو پہ زنگ چڑھ۔ آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، معاذ اللہ، جو دنیا بڑی میٹھی ہے اور یہی دنیا میں ہی سارے ذائقے ہیں، آپ ایسا طرف جائیں تو آپ کے دل زنگ، چنگیاں دے لڑ لگ، پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ تو یہ بری صحبت جو ہوتی ہے یہ نقصان دیتی ہے۔ تو یہ کچھ علاج ہے، یہ کریں، اس سے دل کا زنگ دور ہوگا۔ یہ واہ سے بھی زنگ چڑھتا ہے، بہت بڑی مجھے بھی زنگ چڑھتا ہے، خوشامد، تاریخ، مزاج، ہم نے دیکھا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب کوئی علم پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تکبر کا بوٹا لگا، پھر جیسے جیسے وہ علم پڑھتا جاتا ہے وہ پودا جوان ہو کے درخت بنتا ہے۔ تو یہ دولت ہو، یہ علم، عہدہ ہو، بعض اوقات انسان کو فتنے میں مبتلا کرے، دل سخت ہو جاتا، گھٹن پیدا ہوتی۔ دولت، ثروت، اقتدار، یہ چیزیں کساوت قلبی کا سبب بنتی، اور دل کی نرمی، قرآن اچھوں کی سنگت اختیار، تو دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد قرآن مجید، ہم جس ملک میں رہتے یہاں ہر چیز کو مشکوک بنا دینا کچھ لوگوں کا مزاج بنا۔ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ شخص آپ اٹھا کے لے آئیں 5-10 کے بارے میں، یاد رکھیے گا کہ بہترین بدلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص سے بدلہ لینا ہو، انتقام کی پیاری کبھی لوگ نفل نمازوں کو مشکوک بناتے ہیں، سلام کے انداز کو مشکوک بناتے ہیں، کبھی لوگ کسی چیز پر تنقید کرنا شروع کر دے، چیز پر تنقید۔ اب میں کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں تراویح کے مسئلے میں لوگوں کو بڑا پرے چھوڑیں جی، کیا نبی سلام سے، کیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کی جماعت نہیں کروائی؟ کیا جناب عمر کا سارا زمانہ اس کی جماعت نہیں ہوتی رہی؟ اس کے بعد یہ ہمیشہ سے امت کا معمول نہیں رہا؟ خدا کے بندو، سال کے بعد ایک موقع آتا ہے کہ جس میں قرآن مجید سنانے والے سنا لیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں۔ ایک خوبصورت طریقہ، آپ یقین کریں یہاں ہمارے ادارے میں سینکڑوں حفاظ ہیں، اور میں ایک بچے سے 3 دفعہ پوچھتا ہوں بیٹا اس دفعہ کہاں قرآن مجید یاد ہے نا، سنا رہے ہو نا؟ یہ پوچھنے پچھانے میں اتنا لطف ہے، اور پھر یہ کہ رات کو جب وہ سارا دن قرآن یاد کر سناتے
اور جب سننے والے قرآن مجید سنتے ہیں، میں نہیں آپ کو بتا سکتا وہ ذوق کہ بوڑھے بوڑھے بزرگ بھی جب کہتے ہیں کہ میں افطاری کے لیے نہیں آ سکتا اس لیے کہ میں نے اپنی مسجد میں قرآن مجید سننا شروع کیا ہوا ہے، میرا 23واں پارہ ہو گیا، اگر میں آپ کے پاس آؤں گا تو میرے وہ پارے جو ہیں وہ سارے آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جب اس ذوق سے قرآن پڑھایا اور سنایا جائے تو عرش کا مالک راضی کتنا ہوتا ہے؟ اور تم یہ کہ تراویح کو مشکوک بناتے ہو، کوئی کام ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے دین کو مشکوک بنانے والا۔ خدا کے بندے سن، میرے نبی پاک کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا، یعنی نفلی عبادت کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبک، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ اس کو سمجھتے نہیں؟ پھر حضور نے فرمایا قرآن اور رمضان یہ دونوں بندے کی سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن مجید کہے گا مالک میں نے رات اسے بیدار رکھا، یہ قیام کرتا تھا، پڑھتا تھا، اور روزہ کہے گا مالک میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا رکھا تھا۔ یہ دونوں مل کے شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے والے کی بخشش فرما دے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر تم قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں، ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ گناہ خود بخود دور ہوتے جائیں گے۔ اچھا، یہ ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑی شے ہے، ایمان سب سے بڑی شے، ایمان مضبوط ہو نا، لو سنو حدیث اور یہ یاد رکھنا اور یہ ایک دو کو سنا دینا سویر۔ نبی کریم نے حضرت حارثہ سے کیف اصبحت یا حارثہ آج صبح کیسی ہے عرض کی، تو نبی کریم تیرے ایمان، میرے ایمان پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھوں تو اللہ کے عرش کو بھی دیکھ لے۔ فرمایا میں بتا سکتا ہوں جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں، کہو تو راز حیات کہہ دوں؟ کوئی نہیں سمجھ آئی تو اللہ کرے نہ آئے تو آنو سمجھ۔ وہ کہنے لگے کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش کر دے۔ لیکن وہاں سے زبان حال سے ارد گرد سے یہ آواز آ رہی تھی نہیں رہنے دے، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ فرمایا میں مومن ہوں تو ایمان کی علامت یہ ہے، یہ حضور کے سامنے بیان کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان معمولی چیز کا نام؟ تو میرے عزیز ایمان کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے قرآن مجید سے۔ پھر ارشاد فرمائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے دنیا داروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ، مالداروں پر بھروسہ، امیر سا کرنا چھوڑ دیں۔ وہ جن دوستوں نے آپ سے کہا نا کوئی کام ہو جاتے کوئی حکم ہو جاتے، ان پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں آپ، تو پھر دسے آ جائے پھر وہ تمہیں دسن گے۔ کوئی کام ہو جاتے، کوئی حکم ہو جاتے، پھر تسا حکم دسنا ہے تو انہیں کہنا تو کل دسنا سی، سویرے ہی منڈا ٹوریا میں۔ تو میرے عزیز اللہ اپنا اعتماد پکا کر لیں۔ ایک روایت میں نے جمعے میں فرمایا دو لوگوں کو نا قیامت والے دن حکم ہوگا کہ دونوں ان کے اعمال معاذ اللہ ایسے حکم ہے، دونوں ایک نے دوڑ لگا بھاگتا ہوا جا رہا ہے، دوسرا 2 قدم اٹھاتا ہے، پھر پلو قدم اٹھاتا ہے، دونوں کو واپس کیا، دوزخ کا دروازہ آ گیا، دلوں کے حال جان پوچھتا ہے تو بڑا بھاگ کے بڑا رند مزاج اور بڑا انوکھا آدمی تھا، کہنے لگا مالک تیری زندگی میں مانی تو آج تو نے حکم دیا دوزخ میں جاؤ، تو میں نے کہا چلو ایک ہی مان لو، رب کی طرح دوڑ کے جاتا ہوں، چلو مانو، حکم تو رب کا ہے نا، چلو جو بھی ہے اللہ نے حکم دیا ہے نا، تو جس بات کا بھی دے دوڑ گیا۔ بڑے دھیمے میرا تیری رحمت مجھے پتا تھا، بے شک اللہ ہو گیا، تو نے کرم کاری دینا ہے، کریم جب غالب آتا ہے تو کرم کاری دیتا ہے، تو نے معاف کر دینا، مجھے امید تھی، حکم بھی ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، میں دوزخ کی طرف جانے بھی لگا، پر بار بار اندر سے آواز آتی تھی پریشان نہ ہو، آواز آئے گی، پریشان نہ ہو وہ بلائے گا، پریشان نہ ہو رحمت ہو جائے گی۔ مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا اور میرا تیری ذات پر اٹھا، اور جب تیری آواز آئی تو میرے گویا اندر ہی اندر نعرے لگنے لگے کہ آ گئی ہے نا آواز، ہو گیا نا کرم۔ تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ بھروسہ اللہ پہ رکھے اور امید اللہ سے رکھیں، اپنے رب پر ہمیشہ مضبوط ایمان رکھیں۔ اور چوتھی بات الذین صحیح دل لگا کے، پیشانی ذرا جما کے ذرا غور کیا کرو کہ یہ سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا، یہ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ کیا ہے، یہ جو تم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہو تو اس کے اندر سے کیا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ ذرا دل جمی سے، ذرا ذوق سے، ذرا اس طرح پڑھا کرو کہ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے۔ مالک
دم سجدہ میں خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ کبھی شوق سے، کبھی درد سے، کبھی دل کرے کہ یار میں اٹھوں ذرا وضو کروں، 2 نفل نہ پڑھوں، میں ذرا جم کے سجدہ، پیشانی کو اگر سجدے کی لذت مل جائے کمال ہو جائے، یہ کرم ہو جاتا ہے۔ نے کہا تھا میرا مالک جرم اور سجدے میرے چہرے پہ۔ یہ دیکھو نا کئی لوگوں کے وہ جسم، کچھ لوگوں کا ایسا نرم ہوتا ہے کہ سجدوں کا محراب بھی بولتے ہیں، زیادہ کچھ لوگ بڑے نمازی ہوتے ہیں پر چہروں پر جسمانی ساخت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ عام دام برسر مطلب خوب نماز پڑھ، دل جما کے، رزق جو ہم نے انہیں دیا پتہ ہے کس حد تک خرچ کر۔ نبی پاک علیہ نے فرمایا کہ کھجور اللہ کے رستے میں صدقہ جب تم دیو نا، ایک کھجور جب تم اللہ کے رستے میں اخلاص کے ساتھ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے جو اس کی شان، اور پھر اللہ اسے قبول کر کے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے جو اس کی شان کے اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ پہاڑ بنا دے، اور اس ایک کھجور کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ خرچ کریں اللہ کے، اور یہ کر کے دیکھیں کہاں سے خرچ کرنا شروع کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی فرمایا 2 کا کھانا 3 کے برابر اور 3 کا 4 کھا لیں، بس یہ کہ سب کو شامل رکھو، سب کو شامل۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دسترخوان کو آپ خرچ کرنے کا مزاج بھی نہیں، اللہ توفیق بھی عطا دینے کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو پھر وسعت بھی آ جاتی۔ تو میرے بھائی یہ چیز میں 2-4 گزارشات میں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی بات کو، سب سے کہ اپنی کوتاہیوں خاص نہ، ہمارے صوفیاء نے اپنی اصطلاحات میں اپنی غلطیوں کا نظر جگ کے اپنی غلطیوں کو، گناہوں کو، اور پھر ان کی اصلاح کے ایک پورا منظم منصوبہ بنائیں اور اس منصوبے کے تحت اپنی تربیت کریں۔ کب تک ایسے ہی گھوم اور کب تک یہ اپنی کمزور ان کی اصلاح پر پورا زور لگا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے، تو اپنی کوتاہیوں کو۔ ایک دوسری گزارش خدمت میں عرض کر، ان لوگوں کی سنگت اور چھوڑ دیں ان لوگوں کو پختہ ہوتا، بری صحبت مکمل چھوڑ، آپ کے ذہنوں میں جو لوگ پیدا کر پورے طور پر بچ جائیں۔ میں نے نا اپنے اس نظریے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شت بات ہی میری بات کو آج کی رات دیندار آدمی کی بات سمول کریں جو اللہ سے ڈر کے، ایک اس نے پھر اور گلی گلی کا بھکاری ہوتے دے، دروازے جاتے دیکھا، جنہوں نے سواد اعظم کو چھوڑا، عقائد حقہ کو چھوڑا، مت سمجھیں کہ کسی اور نظریے پہ گئے تو وہاں ڈٹ گئے، ساری زندگی شکوک و شبہات کا شکار رہے، اس لیے کہ حق سے ایسے نکلے، پھر کسی جگہ وہ ٹھہر نہیں سکے، وہ اپنی زبان سے اعتراف کرے یا نہ کرے، الجھ گئے، بکھر گئے، ہر وقت وسوسوں کے ہتھے چڑھ گئے، کبھی ایک وسوسہ ادھر لے گیا تو کبھی ادھر لے گئے، کسی جگہ استقامت نصیب نہ ہوئی۔ در مرشدہ چھڈی نہیں تے ہو جاویں گا رو، در مرشدہ چھڈی نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی، جو پھر ایک دفعہ نکل جاتی ہے نا پھر اس کو آ کے کھاتے ہیں بڑے بڑے ریوڑوں سے جو جدا ہوتی ہیں، پھر بھیڑیے کھا جاتے ہیں۔ تو خدا را عقائد میں مضبوط، کبھی کمزوری نہ دکھا۔ پھر ایک بات جس پر میں، آپ کبھی بھی کپڑوں سے مزین نہیں ہو، آپ کو زینت، بڑی گاڑی سے اگر نکلنے والا بدتمیز ہو تو کبھی بھی لوگ اس صورت، مہنگے کپڑے پہننے والے کی حرکتیں اگر بڑی تو لوگ کبھی بھی اسے کوئی بڑا آدمی یا بڑا انسان نہیں سمجھ، وہ بہت بڑی کرسی سے نیچے اترے، کا لب و لہجے چچورا پن ظاہر ہو تو کبھی بھی کوئی مہذب انسان نہیں سمجھ۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کپڑوں سے، اور یہ کہ گاڑی سے، اور یہ کہ گھر سے، اور یہ کہ میرے ہاتھ میں پڑے ہوئے موبائل سے، اور یہ کہ میں ٹیلی فون پہ جو باتیں کروں اور میں 10-20 لوگوں کو بتاؤں کہ جی اللہ کا شکر ہے جی بڑے پیسے، جی فلاں بھی خرید لیا، اب یہ اب ادھر بھی، سے کبھی آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کا تقوی، نیک اعمال، ہم عاجزی، وفادار لوگ، جو لوگ خیر خواہ ہوتے ہیں، دوسروں کا بھلا کرتے ہیں، وہ خوبصورت لوگ۔ یہ نوجوانوں سنو، بتایا ہوگا تمہیں لوگ سب بڑا کچھ، بتایا ہوگا کسی نے کہ تعلقات ہی بڑا کچھ، تعلقات بھی پر سب کچھ نہیں ہوتے، کہا ہوگا کسی نے کہ عہدہ بڑا کچھ، عہدہ کچھ ہوتا ہوگا پر سب کچھ، سب سے زیادہ سے اس کے لہجے کی دھیما پن، بات کا ٹھہراؤ، اس کا بات طریقہ، جو بچہ زیادہ بات سب ماں باپ کا ہے گلی محلے میں، یہ خوبصورت بچہ اپنی فرما برداری کی وجہ سے اعمال اپنی نکالنی، نوجوانوں سے پناہ چور درد فقط اپنے مان شجرے سا بڑے سا جب بھی منصوب
بہت ساروں پروگرامز کہ آپ کا خط بھی ایک آخری جس پر میں اللہ کی آپ کو محسوس ہو جانا چاہیے کن کا حضرت اللہ کے مجھے بیمار کر زیادہ تڑپ کے اس کا سب سے زبردست لمبی لمبی وسیع دعائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا نمک بھی مانگو یہاں سے آپ کہنا جو نہ مانگے ساری باتیں سب چھوٹی چھوٹی کچھ درخواستیں دے دیں اللہ کے حضور آپ یقین کریں وہ ایسے قبول ہوں گی کہ ان کے نظارے نظر آئیں ارد گرد آپ کو محسوس ہوگا دعائیں خوب کہ ہم نے اللہ کے